السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا۔ قالوا انہوں نے کہا، لن نؤثرک، حمزہ ثارا، ہم ہرگز نہ ترجیح دیں گے تجھ کو، علی اوپر، ما جاءنا اس کے جو آ گیا ہمارے پاس، من البیناتی کھلی نشانیوں میں سے، والذی اور وہ ذات، فطرنا جس نے پیدا کیا ہم کو، فاقضی قاف ضاد یا، تو تو فیصلہ کر دے، ما انت قاض جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، انما بے شک، تقضی تو فیصلہ کر سکتا ہے، ہذہ اس، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، تیری کوئی حیثیت نہیں اب ہماری نگاہوں میں۔ جادوگروں نے کہا، ہم اللہ کی ذات پر تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ زبردست بات کہ تم ہمارا کیا بگاڑ لوگے، زیادہ سے زیادہ ہماری یہ دنیا ہی بگاڑ دو گے نا، تو یہ تو ویسے ہی ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اِنَّا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، بربنا اپنے رب پر، لیغفر لنا تاکہ وہ بخش دے ہم کو، خطایانا ہمارے خطائیں، وما اور جو، اکرہتنا تو نے مجبور کیا ہم کو، علیہ اس پر، من السحر جادو کی وجہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، خیر بہتر ہے، اور ابقیٰ زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی جو پیچھے ہم اب تک کر چکے، یعنی ساحری جادوگری، وہی معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو وما اکرہتنا کیوں، یہ کیسے پتہ چلا؟ اس لیے کہ ہم بحث میں پڑ گئے تھے کہ کریں کہ نہ، لیکن درباریوں نے کیا کہا، یہ تو ایک جادو ہے، مقابلہ کرو۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ انہ بے شک وہ، من یأتی جو آئے گا، ربہ اپنے رب کے پاس، مجرمن مجرم ہو کر، فإن لہ تو بے شک اس کے لیے، جہنم جہنم ہے، لا یموت نہ وہ مرے گا، فیہا اس میں، ولا یحیا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ تو بے شک یہی بات ہے، جو مجرم بنا وہی جہنمی ہے، جس میں موت نہیں اور زندگی نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل جہنمی تو جہنم میں ہی پڑے رہیں گے، نہ موت آئے گی انہیں، نہ زندگی ملے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کنارے پر بکھیرا جائے گا۔ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، جس طرح تم نے کیا کرتے ہو، نہر کے کناروں پر ان دانوں کو کھیت کی طرح اگتے دیکھتے ہو، پھر وہ جنتی اگائیں گے، پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اصلی مجرم کبھی بھی نہ نکل سکیں گے، یعنی بھاگ نہ سکیں گے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ
فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ وَمَن يَأْتِهِ اور جو آئے گا اس کے پاس مُؤْمِنًا مومن ہو کر قد تحقیق عمل الصالحات اس نے عمل کیے اچھے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ ان کے لیے درجات ہیں کون سے العلا بلند کہ ایمان کے ساتھ شرط نیک کاموں کی ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجوں میں سے آپس کا جو فاصلہ ہے نا اتنا ہی ہے جتنا کہ زمین اور آسمان میں۔ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں طرف نہریں جاری ہوتی ہیں اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اسی لیے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ اعلیٰ علیین ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے آسمان سے ستارے دکھتے ہوں۔ لوگوں نے کہا پھر یہ بلند درجے تو نبیوں کے لیے مخصوص ہوں گے؟ فرمایا سنو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو سچا ایمان لائے اور نبیوں کو سچا جانے تو یہ درجات نبیوں کے فالوورز کو بھی مل سکتے ہیں، مگر شرط کیا ہے؟ نیک اعمال کی۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا۔ جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وذالک اور یہ ہے جزاء بدلہ من تزکا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ تو تزکیہ کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک نمبر کیا ہے کہ خراب چیزیں نکال پھینکے، دوسرے نمبر پہ اچھی عادات کو پروان چڑھائیں۔ درجہ کلاسوں کے معنوں میں ہیں، اسی طرح تنخواہ کے اعتبار سے بھی آرمی کے رینکس کے درجات، دنیاوی اعتبار سے گریڈ ماں کے پیٹ میں نہیں ملتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ان پڑھ ہے تو اسے کسی یونیورسٹی میں پروفیسر تو نہیں لگا سکتے نا۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کا معاملہ صرف دل اور تمناؤں پر نہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے اعلیٰ درجے پر لانا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری کے لے چل راتوں رات بعبادی میرے بندوں کو فاضرب پھر مار لہم ان کے لیے طریقاً ایک راستہ یعنی بنا فی البحری سمندر میں یبسن یا باسین سوکھا لا تخاف نہ تجھے کوئی خوف ہوگا درکن دال راکاف پا لینے کا ولا تخشا اور نہ تو ڈرے گا۔ تو یہ دنیا میں تو اچھی سے اچھی نعمت ملنے کے ساتھ غم مل جاتا ہے، لیکن وہ اس نعمت کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہاں یہ نعمت اس کو ملے گی جو پاکیزہ ہوگا اور ہر ایک کے لیے نہیں۔ جب یہ اجازت نامہ نہ ہو تو وہ اجازت نامہ کس کو ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے، اس کی بنیادی خوبیاں کون سی ہونی چاہیے؟ نمبر 1 جو غفلت کی زندگی چھوڑ دے، مثلا جمعے کو نہانا سنت ہے مگر وہ اس وقت کو ٹال مٹول میں ضائع کر دے۔ نمبر 2 شعور کی زندگی کو اپنایا جائے پورے احساس کے ساتھ، یعنی اچھے برے کی تمیز معلوم ہو۔ نمبر 3 وہ چیزیں اپنائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 4 ان سے بچا جائے جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، جیسے انا، تکرار، ضد، تکبر۔ نمبر 5 مصلحت کو نظر انداز کرنا، یعنی غلط کام کر لو، یعنی نفس کی خواہش کو کچل ڈالنا۔ چلے جی آیت نمبر ہے ہماری 77 تک۔